آج یہ تیسری زیارت برآمد کر رہا تھا. مجھے دروازے میں بھی میں نے تابوت برآمد کرا, جعفری کالونی میں یہاں پہ بھی میں نے کوشش کی الگ الگ مصائب کو پیش کروں. کیوں؟ مولا سجاد کے مصائب اتنے ہیں. کون سے مصائب پڑھوں, کون سے مصائب نہ پڑھوں؟ آئیں ذرا ایک مصائب ہر سال پڑھتا ہوں. مجمع میں جانتا ہوں آپ لوگ شدید گرمی میں بیٹھے ہیں, لیکن آپ کو اس گرمی کے بعد پانی مل جائے. آپ گرمی میں بیٹھے نہیں رہ جائیں. مجھے بتایا سبیلیں لگی ہوں گی, شربت پلائے جائیں گے. مولا سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کس دو باتوں کا سب سے زیادہ صدمہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا ایک جب بچے کہتے تھے العطاش, آئے پیاس, جب بچوں کو پیاسا دے. مولا دوسری کس بات کا صدمہ؟ کہا جب میں دیکھتا تھا میری پھوپھیاں کوفہ اور شام کے بازاروں میں آئے اور لوگ باغیوں کے نعرے لگا رہے تھے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. آج میں شام کے کچھ مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں جو میں نے 20 سال لاہور میں اب تک نہیں پڑھی. بس بھائی مجمع میرے ساتھ ساتھ رہے گا. جب ایک یہودی اپنی بیٹی کی طرف سے بہت پریشان تھا, یہ بھی معاج السبتین جلد نمبر 2 میں واقعہ ہے, شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا. یہودی تھا, اس کی بیٹی کے نام تھا ہند. اسے کسی نے کہا کہ بھئی تیری بیٹی لا علاج ہے, اس کا علاج نہیں ہو سکتا. ایک آدمی نے کہا اگر کوئی مرض لا علاج ہو نا تو مدینے میں کوئی حسین ہے, وہ لا علاج کا علاج کر دیں. یہودی بڑی امیدیں لے کے مدینے آیا. مدینے والوں سے پوچھا یہاں کوئی حسین بھی رہتے ہیں؟ مدینے والوں نے کہا ہاں. مولا کے گھر گیا, پوچھنے لگا میں بڑی امیدیں لے کے آنا, میری بیٹی بہت بیمار ہے. تو مولا حسین نے ایک مرتبہ خادم سے کہا کہ بعض نے لکھا مولا علی علیہ السلام سے, بلکہ مولا علی علیہ السلام سے کہا مولا میری بیٹی بہت بیمار ہے, ذرا خادم میرے بیٹے حسین کو بلاؤ. مولا حسین کو بلایا, کہا اے حسین یہ پانی ہے اسے مس کر دیجیے. مولا نے پانی کو مس کیا. مولا علی نے کہا اس یہودی سے اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا, اسے شفا مل جائے گی. کہا ٹھیک ہے. اس نے جا کے اپنی بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا, بیٹی شفا یاب ہو گئی. فوراً پوچھا بابا یہ کیسا پانی تھا؟ اس آدمی نے, یہودی نے کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین ابن علی ہے, یہ پانی ان سے مس ہوا تھا. اس بچی نے کہا بابا مجھے حسین کی زیارت کرا دیجیے. وہ یہودی مدینے لے کے بیٹی کو آیا. جب اس لڑکی نے بچی تھی مولا حسین کو دیکھا, اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, اگر یہ مسلمان ہے تو میں بھی مسلمان ہوں. ایک مرتبہ کہنے لگی مولا مجھے کچھ سکھائیے. مولا نے کہا سیکھنا چاہتی ہے, جا میری بہنوں کے پاس چلی جاؤ. مولا نے گھر میں بھیجا. جیسے گھر میں آئی جناب زینب کو دیکھا, کبھی بھی مجھے کچھ سکھائیے. بیٹی نے کہا ہم سے سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے. ہند نے پردہ کر لیا. اب تفصیل کا وقت نہیں کہ یزید سے اس کا باپ کیسے اسے بیاہ کے لے گیا شام. وہ تھی ہند, یزید کی زوجیت میں چلی گئی, لیکن پردہ کرتی تھی. یزید کی بیوی تھی لیکن پردہ کرتی تھی, اور اہل بیت سے بڑی محبت کرتی تھی. ہمیشہ شب جمعہ میں نظر دلاتی مولا حسین کی سلامتی تھی, میرے مولا حسین سلامت رہے. اسے کسی نے کہا تیرے شوہر یزید کو باغیوں پہ فتح ہوئی. سوچنا نال محمد نے بھی ہے اپنے اشتہار نے لکھا. تو ہند نے ایک مرتبہ درزی سے کہا مجھے نیا برقع سی دے, نقاب باریک رکھنا تاکہ میں دیکھ سکوں. اس نے نیا برقع سلوایا. دربار میں آئی, تخت پہ کھڑی ہو گئی. کہ میں بیٹھوں گی نہیں, تخت پہ کھڑی ہو کے دیکھوں گی باغیوں کی بہنیں کیسی ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی بیویاں داخل ہوئی, دربار بہت بڑا ہے, بیویاں جس دروازے سے آئی ہند دوسری طرف کھڑی تھی. جناب زینب کی نظر پڑی ہند پہ.
نے فرمایا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہند غور سے دیکھ، سامنے ہند ہے۔ ام کلثوم غور سے دیکھ، سامنے ہند۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے پوچھا بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ کہاں بی بی وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا۔ اب دونوں بیویوں کے آنسو بہنے لگے۔ کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں۔ مولا سجاد کی سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں بیویاں سر جھکا کے ہند کے سامنے سے گزرنے لگی۔ بس ایک سمے کے دیکھیے گا، میں نے تمام کر دیا مسائل، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں۔ ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کا سر تھا، شہداء کے سر، جب بیویاں آئی نا ایک مرتبہ ہند کے سامنے سے گزری تو ہند نے تخت پہ کھڑے ہو کے سوال کیا من ائے بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا، ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی۔ ہند کا تخت سے اترنا تھا۔ جناب زینب نے سوال کیا کیا بات ہے تخت سے کیوں اتری ہو؟ ایک مرتبہ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے والوں کے احترام ہے، میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں۔ اب ہند نے سوال کیا، میرے بات بزرگ برداشت نہیں کر پاتے۔ ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا بی بی مدینے والوں کا پوچھوں تو آپ جانتی ہیں مدینے والوں کو؟ جناب زینب نے کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ جناب زینب کی آنسو تیز ہو گئے۔ ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت غیرت مند ہے۔ بی بی کے آنسو اور تیز ہو گئے۔ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، میرے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے سیدو میری طرف دیکھیے گا۔ جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا، کیا خبردار نہیں میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ نبی کی نوازیاں، وہ علی کی بیٹیاں، یہ شرابی کا جلوہ۔ میں نے تو بھی مسائل پڑھی نہیں ہے پورے، حضرت
نے اپنا برقع اتارا, زمین پہ پھینکا, دوڑتے ہوئے مجمع عام میں آ گئے اور چیخنے کے کہنے لگے, او یزید یہ تم نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں, یہ علی کی بیٹیاں تم مجمع عام میں لے آئے. یزید نے اپنی ابا اتاری, ہند کے سر پہ رکھی اور کہنے لگا, او ہند تو دیکھتی نہیں نام محرموں کا مجمع, تو بغیر چادر کے نام محرموں میں آ گئی. ہند نے ابا اتاری, زمین پہ پھینکی اور یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا, تو دونوں بیویوں کو نام محرموں میں لے آیا. ہاتھ جوڑ کے پیش کرتا ہوں, نہ اب مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے, نہ آپ میں برداشت کرنے کی طاقت ہے. تابوت برآمد ہونے والا 2 منٹ, بس 2 منٹ. مولانا سجاد جب مدینے واپس آئے نا, تو ایک مرتبہ آپ کے چچا حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا, سید سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں, اے سجاد کہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولانا سجاد نے رو کے فرمایا, چچا